ابو بکر صدیق غار یار ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق ہجرت ہے۔ حضور جب ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے گھر جا رہے ہیں۔ کس کے گھر جا رہے ہیں؟ دوپہر کا وقت ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں حضور اس وقت ہمارے گھر میں نہیں آیا کرتے تھے، لیکن آج دوپہر کو آئے اور کہا ابو بکر تیاری پکڑو، ہجرت کا حکم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ساری دنیا حضور کے دروازے پہ جاتی تھی، حضور ہجرت والی رات ابو بکر کے دروازے پہ گئے۔ کس کے دروازے پہ گئے ہیں؟ ابو بکر کے دروازے پہ۔ غار سور کی چڑھائی ہے، بڑی مشکل، آج کا نوجوان بھی اس پہ نہیں جا سکتا، 100 بار سوچتا ہے پھر جاتا ہے۔ جب وہ وقت آیا، ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تاکہ پاؤں کے نشان سے کوئی پہچان نہ لے اور ہمارے پیچھے نہ کر لے، اور اس چڑھائی پہ لے جا کر غار تک پہنچے۔ کہاں تک پہنچے؟ غار کے اندر سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اندر گئے، جھاڑو دی، کیا دی؟ سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ یہ عاشق ہے نا، عشق یہ ہوتا ہے، آدمی جان دے دیتا ہے کہ میرے معشوق و محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میری جان چلی جائے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ ابو بکر صدیق صحابہ کرام میں عشق کے لحاظ سے فرسٹ پوزیشن والے تھے، سارے صحابہ حضور کے عاشق، لیکن عاشقوں کے امیر اور ان کے لیڈر ابو بکر صدیق ہے۔ سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ حضرت ابوبکر نے حضور کو بلایا، آئیے اندر۔ اس سوراخ پہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھا، قیمتی جملہ بتانے لگا ہوں، انگوٹھا رکھا، حضور آئے، تھکے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق نے اپنی جھولی میں حضور کے والضحیٰ کے چہرے کو یوں رکھا جیسے ریل میں قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ ریل میں اتنے میں سانپ اندر، 100 سال سے اس سانپ نے یہاں ڈیرا ڈالا تھا۔ اس نے سنا تھا آخر الزمان نبی آنے والا ہے اور اس راستے سے ہجرت کرے گا۔ کس سے سنا تھا؟ یہودی اور عیسائی علماؤں سے۔ اس سانپ نے بھی سنا تھا حضور کے اوپر ساری مخلوقات عاشق ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ سانپ کو بھی محبت ہے نا، وہ آیا، ڈیرا ڈالا ہے۔ آج اس کا محبوب آ رہا ہے اور ادھر ابوبکر صدیق اپنی انگلی کو، ایڑی کو رکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک ڈنگ مارا، ابوبکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ دوسرا ڈنگ مارا، پاؤں نہیں ہٹایا۔ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہے ہیں، چہرے کا رنگ ابوبکر کا تبدیل ہونے لگا، زہر چڑھ گیا، تکلیف اتنی ہو گئی ابوبکر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکے، والضحیٰ کے چہرے پہ لگے۔ حضور نے یوں آنکھیں کھولی، فرمایا ابوبکر کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی سام نے ڈس دیا ہے۔ فرمایا پاؤں ہٹاؤ، ہٹایا پاؤں، سام باہر نکلا۔ جملہ بتانے لگا ہوں، حضور کا یہ بھی معجزہ ہے، سانپ نے حضور سے گفتگو کی، حضور نے سانپ کی گفتگو کو سمجھا۔ سانپ کہنے لگا اللہ کے نبی تیرا عاشق صرف ابوبکر ہی تو نہیں ہے نا، میں بھی آپ کا عاشق ہوں، یہ تیرے دیدار سے مجھے روکنا چاہتا تھا، میں مجبور تھا، اس لیے میں نے ڈسا ہے۔ حضور نے اپنے لعاب ابوبکر کی ایڑی پہ لگایا، ابوبکر صدیق کا زہر اتر گیا۔ زہر کیا ہو گیا؟ اتنے میں دیکھا باہر کافر آ کے غار کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے۔ ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی اگر یہ ذرا نگاہیں نیچی کر کے دیکھیں گے پکڑے جائیں گے، گھبرا گئے۔ حضور نے فرمایا اے ابوبکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، آپ کو ان دونوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اسی جگہ پہ جبرائیل آ گئے، قرآن کی آیتیں لے کر آ گئے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب حضور کو نکالا تھا کافروں نے مکہ سے، ثانی اثنین، حضور دو میں سے دوسرے تھے۔ غار میں پہلے جانے والے کون تھے؟ ابوبکر تھے۔ دوسرے نمبر پہ جانے والے کون تھے؟ حضور تھے۔ یہاں پہ ثانی اثنین، دوسرا حضور ہے، پہلے نمبر پہ اندر جانے والا ابوبکر ہے، حضور دو میں سے دوسرا ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صاحب سے کہا، جملہ دینے لگا ہوں، قرآن نے ابوبکر کو صاحب کہا، صحابی کہا، کیا کہا ہے؟ ابوبکر واحد صحابی ہے جس کا صحابی ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، واضح الفاظ ہے۔
جب حضور نے اپنے صاحب سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن، غم مت کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو ابوبکر صدیق صحابیت کا منکر ہے وہ پکا کافر ہے، کالا کافر ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کیونکہ قرآن کی صاحب کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ رب العزت ابوبکر کو حضور کے صاحب ساتھی کہہ رہا ہے، اور آج کا کالا چوڑا چمار ابوبکر کے ایمان پہ اعتراض کر رہا ہے کہ ابوبکر نعوذ باللہ، حضور کے بعد ابوبکر نے ایمان کو چھوڑ دیا تھا، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صرف 5 تن پاک رہ گئے تھے، سارے صحابہ انہوں نے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ پٹی بھی یاد چل رہی ہے، اسی جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ قرآن کریم کے منکر ہیں، اور جو قرآن کا منکر ہوتا ہے مسلمانوں میں نہیں کہہ رہا، فیصلہ خود کرو، جو قرآن نہ مانے وہ مسلمان ہے، جس کا کلمہ میرے اور تیرے کلمے جیسا نہیں ہے وہ مسلمان ہے، جو صحابہ کو بکواس کرے مسلمان ہے، جو اما عائشہ کو زانیہ کہے وہ مسلمان ہے۔ اس لیے عقیدے بھی ٹھیک کرو۔